ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات
اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالیٰ پوری کائنات کا نظام چلانے والی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اس رب تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہر قسم کی عبادتیں، ہر قسم کے سجدے، ہر قسم کی نظر و نیاز خالصتاً ایک اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے انعامات سے نوازا، اور جب اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے دلوں کو ٹھٹولا تو سب سے خوبصورت دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام بنایا گیا۔ کروڑ رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس زمین پر انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی شخصیات ہیں۔ وہ تاریخ جو گزر چکی ہو یا جو گزر رہی ہے یا آنے والی ہے، ان سب میں انبیاء کے بعد افضل ترین مقام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے، اور اس کی وجہ بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پایا، اور پھر ہر قدم پر قربانیاں دی، اور آگے بڑھ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا اور اپنا خون بہایا، بنا کسی چیز کی پرواہ کیے اپنا سب کچھ گوا دیا، صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی ذات کو راضی کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بھی گھر تھے، ان کے بھی بھائی تھے، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کے بھی بچے تھے، ان کا بھی وطن تھا، ان کے ساتھ یہ سب معاملات تھے، اور پھر انہوں نے بھی زندگیاں گزاری تھی۔ کسی کی عمر 30 سال گزر چکی ہے، کوئی 40 سال عمر گزار چکا ہے، کوئی 50 سال عمر گزار چکا ہے۔ یہ ساری زندگی کی جو ایک تعلقات تھے ان کے، وہ سب بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ انہیں بھی بہت ساری چیزیں روکتی تھی دین اسلام پہ عمل کرنے سے، اور پھر ان کے لیے تو ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر، آج ایک فرقے سے ہم دوسرے فرقے میں نہیں آتے، وہ بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ اگر میں دیوبندی سے بریلوی ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں بریلوی سے اہل حدیث ہو گیا اور رفع دین کرنے لگ گیا تو لوگوں نے مجھے کتنے ہی تانے مارنے ہیں کہ تو وہابی ہو گیا ہے۔ یعنی ہم لوگوں کے تانوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ہم سالہ سال لگا دیتے ہیں یہ بات سوچنے میں کہ ہم اس حق بات کی طرف آئیں بھی یا نہ آئیں۔ یہ تو ایک مسلک کا معاملہ ہے، ایک گروہ کا معاملہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک مذہب کو چھوڑ کر، ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں داخل ہوئے، اور پھر داخل ہونے کے بعد ایسا نہیں کہ انہیں کئی سال لگے اس دین پر عمل کرنے میں، بلکہ انہوں نے اس دین میں داخل ہوتے ہی ان کا جو فرض تھا اس کو ادا کرنا شروع کر دیا، اور ایسا ادا کیا کہ آج ہم مسلمان پیدا ہو کر بھی، بڑے ہو کر مسلمان ہی بڑے ہوتے ہیں، مسلمانی میں ہی زندگی گزارتے ہیں، مسلمانوں کے ملک میں رہ کر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا عمل نہیں کر سکتے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جو کفار میں پیدا ہو کر، مشرکین میں پیدا ہو کر، بت پرستوں میں پیدا ہو کر، انہی میں زندگیاں گزار کر، انہی میں جہالت کی زندگی گزار کر، بدو کہلوا کر، ان پڑھ کہلوا کر،
یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک وقت گزار دیا، ایک زمانہ گزارا، کئی سال گزارے ان کے ساتھ مل کر عبادتیں کرتے رہے، ان کی نظر و نیاز میں بھی شامل رہے اور بتوں کے سجدوں میں بھی شامل رہے۔ اس کے باوجود جب دین اسلام کو قبول کیا ہے تو ان جیسا عمل کرنے والا ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتا، جیسا عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا ہے کہ اپنی جانیں تک نچھاور کر دی، کچھ بھی نہیں چھوڑا، صرف اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ رب العالمین کی رضا کو تلاش کرتے رہے۔ اور اس کے پیچھے پھر ان کے استاد بھی تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے استادوں کے استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، آپ کی تربیت تھی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسی تربیت کو آج تک زندہ رکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے جا چکے، وحی آنا بھی بند ہو چکی، جبرائیل علیہ السلام بھی آنا رک چکے ہیں، اب وہ نہیں آئیں گے زمین پر وحی لے کر، یہ سارا معاملہ ختم ہو چکا۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد والوں کے لیے وہی تربیت رکھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے تھی، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں وہ چیز نہیں ملی، ہمیں وہ سبق نہیں ملا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ملا تھا۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا قول، آپ کی بات آج تک زندہ ہے، اور اللہ کی نازل کردہ وحی، اللہ کا پیغام آج تک زندہ ہے، اور وہ قیامت کی دیواروں تک زندہ رہے گا۔ اس کی اللہ رب العالمین نے گارنٹی لے لی، اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا کہ کسی بعد میں آنے والے کو یہ اعتراض نہ ہو کہ ہمیں تو وہ پیغام نہیں ملا، ہمیں تو وہ تربیت نہیں ملی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حاصل تھی، وہ پیغام، وہ احادیث، وہ وحی وہ ہمیں نہیں ملی، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو آج تک قرآن بھی وہی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس تھا، اور آج تک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس تھا۔ صرف اور صرف اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ عمل کی کمی ہے، وہ اپنے اندر اپنے کردار میں تبدیلی کی کمی ہے، وگرنہ کسی بھی قسم کے پیغام کی کمی نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے بہت ساری چیزیں بہت مشکل تھی، مشکل در مشکل تھی، جو آج ہمارے لیے بے حد آسان ہو چکی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس قرآنی آیات لکھی ہوتی تھی چمڑے پر، پتوں پر، پتھروں پر، اور وہ بھی جو آیات آ گئی وہ لکھ لی، جو سن لی وہ یاد کر لی۔ ان کے پاس اتنی جلدی اور اتنی آسانی کے ساتھ پورا کا پورا قرآن کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ آج ہمارے پاس یہ اتنی بڑی سہولت ہے کہ ہمارے پاس درجنوں قرآن مجید ہماری آنکھوں کے سامنے رکھے ہوتے ہیں، پورا کا پورا قرآن، اللہ کا ایک ایک پیغام وہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ اور پھر سونے پر سہاگا یہ کہ ان کے تراجم ہو چکے، ان کا ترجمہ ہو چکا۔ آج سے 150 سال پہلے تک لوگ صرف عربی میں ہی قرآن کو دیکھا کرتے تھے، کسی کو نہیں پتہ تھا کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ جو عربی سیکھتا اس کو ہی پتہ چلتا کہ یہاں اللہ رب العالمین ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ باقی لوگ اماموں کے ہی پیچھے چلتے رہے، جیسا جس نے کہا اس دین کو ویسا سمجھ لیا۔ کسی نے دین کو صوفیت میں گھسا دیا، کسی نے حنفیت میں لے گیا، کوئی قبر پرستی میں دین کو لے گیا، جس کا جہاں دل چاہا وہ دین کو لے گیا۔ لیکن جب بخاری جیسی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ مقام رکھنے والی، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا، جب قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ ہوا، اور لوگوں نے جب اپنی آنکھوں سے قرآن کو دیکھا اور پڑھا تو ان کو بات حق سمجھ آئی کہ حق بات کیا ہے۔ جب انہوں نے خود تراجم پڑھے، ترجمہ پڑھا احادیث کا، ان کو حق بات کی سمجھ آئی۔ اور آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے لیے اس قدر آسانیاں ہیں،
اللہ کی قسم یہ آسانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس موجود نہیں تھی۔ یہ اس طرح سے کہ ہمارے پاس ترجمے بھی موجود ہیں، اور پھر ترجموں کے بعد ان کی تفاسیر بھی موجود ہیں، ایک ایک حرف کا ترجمہ، ایک ایک لفظ کا ترجمہ، ایک ایک آیت کا ترجمہ، اس آیت کی تفسیر، پھر ایک تفسیر نہیں درجنوں تفسیریں ہمارے پاس۔ ساری کی ساری سیاستہ کی جو کتب ہیں، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، ترمذی، جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں ان سب کے ترجمے موجود، ان سب کی تشریح موجود، ان سب کی تفاسیر موجود، ان سب میں علماء کے اقوال موجود، ان سب میں فتاویٰ موجود، کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے۔ یہ مسئلہ بھی ہمارا ایک صدی سے ختم ہو چکا ہے کہ آج ہمارے پاس یہ سہولت بھی موجود ہے کہ ایک عام بندہ بھی ایک تحقیق و تخریج والی کتاب اٹھا کر یہ دیکھ سکتا ہے آسانی سے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، ان کے اوپر فتوے لگے ہوئے ہیں، آگے لکھا ہوا ہے۔ یہ سہولیات اللہ کی قسم پہلے لوگوں کے پاس موجود نہیں تھی جو آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے باوجود ہم ناکارہ ہیں، اس کے باوجود ہم بے عمل ہوں، پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے رب کو؟ اے اللہ، تیرا قرآن بھی موجود تھا اور ہماری زبان میں ترجمے ہو چکے تھے، ہمیں سمجھانے کے لیے تفاسیر ہو چکی تھی، ہمیں سمجھانے کے لیے علماء درجنوں کی تعداد میں موجود تھے، ہمیں سمجھانے کے لیے مسجد گلی گلی میں مسجد تھی، ہمیں سمجھانے کے لیے ہر محلے میں مدارس تھے، لیکن ہم نہیں سمجھے، ہم نہیں سمجھے۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ سب سہولیات ہونے کے باوجود، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ جائیں، ہمارے پاس تو آج موبائل موجود ہے جس نے کسی قسم کی کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی۔ ہمارے موبائل میں اذان کا الارم موجود، ہمارے موبائل میں ہر طرح کا قرآن موجود، ہمارے موبائل میں ہر قسم کے قاری کی تلاوت موجود، ہم جس کو چاہیں ایک ٹچ پر بلا لیں، ایک ٹچ پر اپنے سامنے لے آئیں۔ اتنی بڑی سہولیات، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ہم آج احادیث کو تلاش کرنا ہمارے لیے اتنا آسان ہو چکا ہے، صورتوں کو تلاش کرنا آسان ہو چکا ہے۔ اتنی بڑی بڑی سہولیات جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے رب کے انعامات۔ اللہ کی قسم کبھی کبھی ایسے لگتا ہے یہ اللہ کی ڈھیل ہے، یہ اللہ ہمیں آسانیاں دے رہا ہے تاکہ کل کو ہمارے پاس کوئی بہانہ نہ رہے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اے اللہ یہ مجبوری تھی اس لیے نہیں کر سکا۔ اللہ ہمیں آسانیاں دے رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے، رب تعالیٰ کی ذات ہمیں بتا رہی ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ اللہ نے ساری آسانیاں دے دی تاکہ کل کو بندہ کوئی بہانہ نہ کر سکے کہ میں اس لیے عمل نہیں کر سکا۔ سب سہولیات دے کر اس کے باوجود جب بندہ عمل نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو اللہ پکڑ لے گا۔ بتا، ہر قسم کی سہولت دی، سب آسائشیں دی، عمل کرنا اتنا آسان کر دیا، ہر علم کو آسان کر دیا۔ یقین کریں آج کا ہمارا بچہ جانتا ہے، کمپیوٹر چلانا جانتا ہے، موبائل چلانا جانتا ہے، اور ہمیں ان چیزوں پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے معذرت کے ساتھ کہ ہمارے بچوں کے تلفظ ہم سے زیادہ ٹھیک ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا 5 سال کا بچہ جتنی اچھے سے قرآن پڑھ سکتا ہے ہم نہیں پڑھ سکتے، پھر ہم نے عمر کہاں گزاری؟ ہم رب تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی قسم یہ بچہ صدقہ جاریہ ہے، یہ ثواب کا ہے، یہ آپ کو ثواب پہنچائے گا، لیکن آپ کا حساب اپنی جگہ ہے، ہر بندے کا حساب اپنی جگہ، بھلے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی قریبی اور سگا اور خونی رشتہ کیوں نہ ہو، ہر بندے کا حساب اس سے لیا جانا ہے، ہر بندے سے اس کے بارے میں سوال ہونا۔ اس کی واضح وجہ یہ، ہر بندے کا وقت اپنا، ہر بندے کے لیے صبح اس کی، شام اس کی، اس لیے سوال بھی اسی کا۔ ہر بندے کا دماغ اپنا، اس کی آنکھیں اپنی، اس کا وقت اپنا، اس کی ٹانگیں اپنی، ہر چیز اس کی اپنی، اس لیے اس سے سوال بھی اسی کے بارے میں ہونا۔ اس کے بیٹے کا دماغ اس کے بیٹے کا ہے،
اس کے بیٹے کی ٹانگیں، اس کے بیٹے کا جسم اور اس کے بیٹے کی آنکھیں اس کے بیٹے کی ہیں، اس لیے اس کے بیٹے سے پرسنلی سوال ہونا ہے، اس سے الگ پوچھا جانا ہے، باپ سے الگ پوچھا جانا ہے، بھائی سے الگ پوچھا جانا ہے، خونی رشتہ کوئی بھی ہے سب سے الگ الگ سوال ہونا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی واضح طور پہ یہ بتلا دیا کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن بھائی سے بھاگے گی، کوئی کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے، ایسے ہوگا جیسے انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے، ایسے پھر رہے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشہ نہیں ہوگا، انہوں نے کوئی شراب نہیں پی ہوگی، نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ تو اللہ رب العالمین کا دردناک عذاب ہوگا، وہ کیفیت ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ہر کسی کو اللہ نے اسی لیے الگ صورت دی ہے، الگ چہرہ دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اربوں خربوں کی تعداد میں ایک آنکھوں کو بنانا اور سب کی آنکھیں الگ بنانا، ہاتھوں کے فنگر پرنٹس بنانا اربوں کی تعداد میں اور سب کے الگ بنانا، سب کے چہروں پر 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 ہونٹ اور گال اور ماتھا، یہ چیزیں اسی جگہ پر لگانا اور سب کے چہروں کو الگ دکھانا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ یہ سارا معاملہ اللہ نے کیوں کیا ہے؟ اس میں بھی بڑا سبق وہی ہے کہ ہر بندے کا اپنا حساب ہے، ہر بندے کو الگ سہولیات، الگ ماحول، الگ آزمائش، الگ تکلیفیں، الگ طریقے سے اللہ نے آزمایا ہے، اس لیے ہر بندے کا حساب بھی الگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے باپ کو اولاد دی، 10 بیٹے دے دیے، 5 بیٹیاں دے دی، اور بیٹوں کو بھی جوان کر دیا، اور وہ کما بھی رہے ہیں سارا کچھ، لیکن آگے جو بیٹے ہیں، آگے 10 بیٹوں میں سے کسی کو اولاد نہ دی، کسی کا بیٹا نہ ہوا، آگے بیٹیاں ہو گئی یا بیٹیاں بھی نہ ہوئی۔ بیٹے کا معاملہ، بیٹے کی آزمائش، بیٹے کا وقت، بیٹے کی زندگی وہ بالکل الگ، باپ کی آزمائش، باپ کا وقت، باپ کی زندگی، اس کی سہولیات وہ اپنی جگہ۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہر کسی کا حساب الگ رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ ہر بندے نے اپنا حساب دینا ہے، اور آج ہمارا بچہ 5 سال کا بچہ ہم سے بہتر قرآن پڑھنا جانتا ہے، اس کے پیچھے ہماری محنت ہے، ہم اس کو بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن ہم خود کب پڑھیں گے؟ ہم اگر عمر کا بہانہ کرتے ہیں کہ ہماری تو اتنی عمر ہو چکی ہے، اب ہم قرآن پڑھیں، میری عمر 50 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 55 سال ہو گئی، اب ہم قرآن پڑھیں، تو اس کا واضح صاف اور بہترین جواب یہی ہے کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے قرآن پڑھا تھا ان کی عمریں یہی تھی۔ اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر جن لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا سب سے پہلے اور تلفظ کے ساتھ حق ادا کرتے ہوئے، ان کی عمریں یہی تھی جو آج ہماری عمر ہے۔ کوئی صحابی 35 سال کا، کوئی 50 سال کا، کوئی 55 سال کا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسی عمر میں قرآن کو پڑھا ہے۔ تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے لیے آج کے اس دور میں اتنی آسانیاں موجود ہیں جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہم سن کر قرآن سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، بہترین طریقہ ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، آپ سرچ کریں، جیسا آپ پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ ملک ہے، اس کو آپ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، سنیں، نیٹ سے نکالیں، مشاری راشد کی تلاوت نکال لیں، کسی کی بھی اچھے قاری کی تلاوت نکال لیں، اس کو سنیں، جیسے وہ آیت کو پڑھتا ہے آپ اس طرح دہرائیں۔ دنیا کی کتنے ہزاروں کام ہیں، لاکھوں کام ہیں، ہم دیکھ کے سیکھتے ہیں، سن کے سیکھتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے، وہ کام ہمیں کیسے آ جاتے ہیں۔ اس سے مشکل کام، ہیوی سے ہیوی مشینیں چلانا، فیکٹریز چلانا پوری کی پوری، اور ایسے کارنامے سر انجام دینا جو کوئی دوسرا دیکھے تو حیران رہ جائے کہ کیا کمال کر دیا اس بندے نے۔
ایسے ایسے ہنر، ایسے ایسے مہارتیں، آج جو بندہ جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی کاروبار کرتا ہے، وہ ایک ہنر ہی ہے۔ وہ ایک اگلے بندہ جس کو نہیں آتا اس کے لیے جادو ہے، اسی چیز کے وہ پیسے دیتا ہے کہ یہ کام میں تو کر ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ آپ کو اس کام کے پیسے دیتا ہے۔ ہم ایسے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا دماغ چلتا ہے، ہر چیز، یہ سارے کام اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ان کاموں کو سیریس لیتے ہیں، اس لیے یہ کام ہوتے ہیں۔ جس کام کو آپ سیریس لیں گے، جب آپ قرآن مجید کو بھی سیریس لیں گے اور اس کو رب کی کتاب سمجھ کر، اللہ کا پیغام سمجھ کر، جب آپ اس کو سیکھنے کی محنت کریں گے، پڑھنے کی محنت کریں گے، اللہ کیوں نہیں سکھائے گا؟ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح پیغام ہے، جب بندہ ایک ہاتھ، ایک بالشت اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ 4 ہاتھ اس کی طرف آتا ہے، اللہ 4 ہاتھ اس کی طرف آتا ہے۔ تو جب آپ قدم بڑھائیں گے تو اللہ نے آپ کے لیے راستے کھول دینے ہیں۔ جیسا انسان اپنے آپ کو جس طرف قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس کے لیے اسی طرف راستے کھول دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے پاس وہ سہولیات نہیں تھی دین اسلام کو سیکھنے کے لحاظ سے، اور جس طرح یہ تراجم ہمارے پاس ہیں، اور جس طرح ہمارے پاس گلی گلی میں مسجدیں، پکی مسجدیں، مدارس، علماء، یہ سہولیات اتنی زیادہ جو آج ہمارے پاس ہیں، اور اچھے سے اچھے کپڑے، برانڈڈ کپڑے، اور رہنے کی اچھی سے اچھی سہولیات، شادیوں کے بہترین فنکشن، اگر فوت کی ہو جائے اس کے بہترین فنکشن، یہ اتنے بڑے بڑے ماحول، اتنی اچھی اچھی سہولیات یہ صحابہ کے پاس نہیں تھی۔ کچی گلیاں، اونٹ کی سواری، گدھے کی سواری، کھچر کی سواری، ریگستانی علاقے، سورج کی کڑکتی دھوپ، کچے مکان، مٹی کی دیواریں، اور کہیں کسی نے بلغم تھوک پھینکا ہے وہ بھی دیوار پہ لگا ہوا ہے، وہ لکڑی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھرچ رہے ہیں۔ یہ ہے ماحول، کچی چٹائیاں اور کھجور کے تنوں کی چھتیں ڈلی ہوئی ہیں، اور زمین پر مسجد کا فرش بنانے کے لیے بجری جیسے کچھ مٹیریل لایا گیا، اس کو بچھا دیا گیا، اسی کو ڈال دیا گیا۔ یہ ماحول ہے۔ اذان دینے کے لیے کوئی اسپیکر نہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دے رہے ہیں، اور اذان کی آواز ابھی پہنچے نہ پہنچے، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو پتہ ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد میں جانا ہے۔ اس وقت ایمان کا یہ لیول تھا کہ اللہ نے ان کے ایمان کی گارنٹی قرآن میں دے دی ہے۔ ماحول آپ کو میں بتا چکا ہوں، اور ہمارے لیے آج پکی مسجدیں، پنکھے چل رہے ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، پکی گلیاں ہیں، صاف فرش ہیں، کوئی ہمارے کپڑوں کے اوپر کہیں سے کوئی چھینٹے نہیں آ رہے۔ وہاں تو ان کے لیے واش روم جانے کا بھی مسئلہ، بیت الخلاء کے مسائل، ہمارے لیے اتنی سہولیات ہیں اللہ کی قسم، اس کے باوجود اگر ہم اللہ کی طرف نہیں آتے اور اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے تو ہمارے پاس اللہ کے سامنے کوئی ایسا بہانہ نہیں ہے جو ہم پیش کر سکیں کہ اے اللہ اس وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکے۔ ہم کیا رب تعالیٰ کے سامنے بہانہ رکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے پاس میں یہی بات کر رہا تھا، جو سہولیات جو ان کو نہیں مل سکی آج وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان کے پاس سب سے بڑی جو اللہ کی نعمت تھی وہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ کی ذات، ان کے پاس ایک آئیڈیل تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کا قول، آپ کی حدیث، یہ وہ چیز تھی جو صحابہ پر اثر انداز ہوئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین۔ اور وہی قول، وہی حدیث، وہی بات جو صحابہ پر اثر انداز ہوئی تھی وہ آج تک زندہ ہے۔ وہ حدیث اسی طرح انہی الفاظ کے ساتھ ایک بھی زبر زیر پیش ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے اس بات کو پوری کی پوری طرح اسی طرح آج ہم تک پہنچا دیا، نقل کیا ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہم یہ کہیں کہ جو باتیں، جن باتوں سے صحابہ کی تربیت ہوئی وہ ہمارے پاس نہیں ہیں تو اس معاملے میں بھی ہم غلط ہیں۔ آج ہمارے پاس وہ سب باتیں، وہ سب احادیث وہ موجود ہیں۔
تو بہرحال میں بات کر رہا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہمارا موضوع چل رہا تھا. تو یہ شروع میں تربیتی بات ہوتی ہے کہ کچھ بھائی بھی آ جائیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاشرہ قائم کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں. اور آج ہمیں بھی اسی معاشرے کی ضرورت ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معاشرہ بنایا گیا. تو پچھلے جمعہ بات یہاں مکمل ہوئی تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی، کیسے اتنا بڑا بھائی چارہ قائم ہوا کہ ایک بھائی، ایک مہاجر ساتھی دوسرے ایک انصار ساتھی مہاجر کو اپنی ایک بیوی دینے کے لیے تیار ہے، اپنا آدھا مال دینے کے لیے تیار ہے، اپنا کاروبار دینے کے لیے تیار ہے، اپنا آدھا گھر دینے کے لیے تیار ہے. اتنی زیادہ قرابت، اتنا زیادہ بھائی چارہ یہ ان کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے پیغامات؟ اور آج یہ بھائی چارہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ جان لیں. وہ تھا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیغامات جو میں چند آپ کے سامنے رکھ چکا تھا اور چند باقی رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ باتیں سکھلائی کہ صلہ رحمی کرو، کھانا کھلاؤ. بخاری و مسلم کی درجنوں احادیث، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں، سب کے سب جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب کے سب ایک آدمی کی طرح ہیں، جیسے سب کے سب ایک ہی جسم کی مانند ہیں، ایک ہی جان ہیں. اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی ایک آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا پورا کا پورا جسم پوری رات تکلیف میں گزارتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف آنکھ تکلیف محسوس کرتی ہے بلکہ پورا کا پورا جسم جاگتا ہے، سارا کا سارا جسم رات کو بے چین رہتا ہے. اسی طرح مسلمان ہیں، مومن مسلمان آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں جسم کی مانند، جیسے ایک ہی جسم ہے، الگ الگ نہیں ہے. آج ہم نے تو الگ الگ کر دیا، ہمیں نہیں پتہ ہمارے ہمسائے کا کیا حال ہے، ہمیں نہیں پتہ ہمارے رشتہ دار کا کیا حال ہے، ہمیں نہیں معلوم ہمارے خونی رشتوں کا کیا حال ہے. یہ تعلقات ہم نے بہت زیادہ توڑ دیے ہیں. وہ تھوڑا سا جو بچا کچا معاملہ تھا، کچھ وقت پہلے تک لوگ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، محفلیں لگ جاتی تھی، بیٹھ جایا کرتے تھے، حال احوال لے لیا کرتے تھے. اب وہ چیز بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. اب تو سالہ سال کوئی رشتہ دوسرے رشتے کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب کی اپنی ہی زندگی، سب کے اپنے مسائل، سب کی اپنی پریشانیاں، وہ اسی کے اندر گھرا ہوا ہے. وہ جو ایک بھائی چارہ تھا، وہ جو ایک دوسرے کے لیے تکلیف اٹھانے کا معاملہ تھا، وہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ سب کے سب مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. جسم کے کسی ایک حصے کو بھی تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. یعنی کسی ایک مسلمان کو اگر تکلیف ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سب کے سب مسلمان تڑپ جائیں، ہم سب کے سب مسلمان اس تکلیف کو محسوس کریں. آج اگر سیلاب زدگان متاثر ہیں تو ہمیں سب مسلمانوں کو تڑپ جانا چاہیے تھا کہ کس طرح بچیاں ڈوب کر فوت ہوئی، کس طرح لوگوں کے گھر اجڑ گئے، کس طرح ایک معصوم بچوں کا والد ڈوب کے مر گیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں ہلا کر رکھ دیتی، ہماری نیندیں اڑا دیتی. لیکن آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں کی روزی، ہمارے بچوں کا کھانا ہم کہاں سے کریں؟ تو یہ چیزیں مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو. اس لیے مہاجرین اور انصار میں اتنا زیادہ بھائی چارہ پیدا ہوا کہ وہ اپنی ایک بیوی دینے کے لیے تیار ہے، دو میں سے گھر دینے کے لیے تیار ہے، کاروبار میں حصہ دینے کے لیے تیار ہے، مال میں حصہ دینے کے لیے تیار ہے. یہ بھائی چارہ تھا. آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض کو قوت پہنچاتا ہے. جیسے ایک عمارت قائم کی جاتی ہے، مومن آپس میں ایسے ہیں کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ لگاؤ تو مضبوط ہو جاتی ہے، پھر تیسری لگاؤ اور مضبوط.
اور ایسے جب آپس میں مومن ملتے جائیں تو ایک عمارت کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ مضبوط ترین عمارت بنتی ہے، اور جب سب کے سب جدا ہو جائیں تو عمارت کا ستیہ ناش ہو جانا ہے، کچھ بھی نہیں بچنا۔ تو یہ چیز بھی مہاجرین اور انصار کے لیے ایک سبق تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھلایا، جس کی وجہ سے اتنا بڑا بھائی چارہ مہاجرین اور انصار میں قائم ہوا۔ آج ہمارے اندر بھی یہی کمی ہے کہ ہم اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ سب کے سب مسلمان ایک ہو کر چلے، سب کے سب ایک ہو کر ایک قوت بنے۔ آج ہم آپس میں ہی لڑنے کے لیے بس تیز ہیں، ہوشیار ہیں، وہ اس کو گالیاں دے رہا ہے، وہ اس کو تنقید کر رہا ہے۔ آپس میں اتنے بڑے بڑے اختلافات جو کوئی بڑے اختلاف تھے ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں۔ سب کا قبلہ ایک ہے، سب مسجد حرام کو مسجد حرام جانتے ہیں، سب کا اللہ ایک ہے، سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہیں، سب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور سب کے ہاں 5 نمازیں ہوتی ہیں، سب کے ہاں 5 اذانیں ہیں، لیکن اختلاف ان سے جو چھوٹی چیزیں ہیں، نیچے کی چیزیں ہیں، ان میں اتنے اختلاف کہ ایک دوسرے کو گالی دینا جائز سمجھتے ہیں، گندی گندی ننگی گالیاں دینا جائز سمجھتے ہیں، صرف ان اختلافات کی وجہ سے۔ ایک دوسرے کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے، صرف ان چھوٹے اختلافات کی وجہ سے۔ میرے بھائی، اس مسجد میں بھی قالین بچھا ہے، ادھر بھی، وہاں بھی اذان ہوتی ہے، وہاں بھی۔ تو یہ اختلافات جو بیٹھ کر حل ہونے چاہیے تھے، بات چیت سے حل ہونے چاہیے تھے، آج جب عام لوگوں کی زبانوں پر پہنچے تو یہ گالیوں میں تبدیل ہو گئے۔ یہاں تک کہ مساجد کے باہر لکھ کر لگا دیتے ہیں کہ اس مسجد میں فلاں فلاں آ سکتا ہے اور فلاں فلاں نہیں آ سکتا، فلاں کا آنا جائز نہیں ہے۔ اور جو معاملات ہوتے ہیں وہ آپ سب بھائی مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کس حد تک یہاں معاملات ہوا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمارت بنائی تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپس میں جوڑا تھا۔ وہ کہاں کے مکہ کے رہنے والے مہاجر صحابہ اور یہ مدینہ میں رہنے والے انصار صحابہ، آپس میں کوئی خونی رشتے نہیں ہیں، لیکن تعلق کتنا مضبوط ہو چکا ہے، صرف ایمان کی بنیاد پر۔ اور آج ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ یہ صحابہ تو وہ ہیں جو کوئی 40 سال کی عمر میں مسلمان ہو رہا ہے، کوئی 50 سال کی عمر میں مسلمان ہو رہا ہے، بچپن سے مسلمان نہیں ہیں۔ آج ہم مسلمان گھر میں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، مسلمان گھرانے میں 40 سال گزارتے ہیں، اور 40 سال گزارنے کے بعد اس کے باوجود ہمارے آپس میں مسلمانوں کے اتنے بڑے بڑے اختلافات کہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دوسرے کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، سلام کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اتنے زیادہ ہم نے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جبکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ وہی قرآن مجید نے جو نقل کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ کفار پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو ہم نے یہ سختی جو آپس میں دکھا رہے ہیں ایک دوسرے کو، یہ ہم نے کفار کو دکھانی تھی، یہ ہم نے مشرکین کو دکھانی تھی، یہ ہم نے ملحدین کو دکھانی تھی۔ جو ہم نے سختی آپس میں کی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں، یہ سختی آپس میں کرنے کی نہیں تھی، یہ تو مشرکوں کے لیے تھی، کفار کے لیے تھی، لیکن انہوں نے ایسے بیچ چھوڑے ہیں کہ ہم آپس میں ہی لڑ لڑ کے مرے جاتے ہیں۔ ان کا حملہ ہمارے اوپر کام کر گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑے رکھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آپس میں بغض نہیں رکھنا، جو کہ آج عام ہے، بہت زیادہ عام ہے، ایک دوسرے سے بغض رکھنا۔ پھر دوسری چیز فرمائی، باہم حسد نہ کرو، اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، اس کے پاس جو چیز ہے وہ میرے پاس آ جائے، اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے۔
اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، میرا آباد ہو جائے، یہ چیز کبھی دل سے یہ نہیں کہتے اے اللہ اس کو جو تو نے دیا ہے اس کو اور دے، مجھے بھی دے دے، اے اللہ مجھے بھی نواز، اس کو بھی نواز، اے اللہ میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کر، اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر۔